بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس کائنات کی بہت قیمتی دولت ہے اولاد، اس قدر قیمتی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دل میں اللہ نے اس دنیا کی کسی لذت کی کوئی رغبت نہیں رکھی تھی، وہ بھی اولاد کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں اسپیشلی کچھ عرصہ سے ایک ایسا ماحول چل رہا ہے جس میں ہمارے بچے غیر محفوظ ہو گئے، خاص طور پر ہماری بیٹیوں کی عزت، ان کی جان، ان کی آبرو، اس پر شیطانی کچھ قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں، اور پھر والدین ساری زندگی اپنے بچوں کے غم کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں چاہوں گا کہ چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی ہم اپنے بچے یا معصوم بچی کو دکان بھیجنے پر مجبور ہو جائیں، کوشش تو کریں کہ وہ نہ جائیں دکان پر، ہم خود ان کی ضروریات کو مہیا کریں، گھر میں موجود رکھیں۔ لیکن اگر بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں یہ مجبوری کے درجہ میں ہو کہ بچے یا بچی کو سودا سلف لینے کے لیے یا ان کی چیز لینے کے لیے ان کو دکان پر بھیجا جا رہا ہو، تو ان کو سمجھائیں کہ بیٹا دکان کے اندر جا کر چیز نہیں لینی، بلکہ کاؤنٹر سے 3-4 فٹ فاصلے پر رہ کر اپنی چیز کا تقاضا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے بچے کو یہ سکھانی ہے کہ دکان کے اندر کسی صورت نہیں جانا، چاہے آپ کو دکان والا بلا رہا ہو یا یہ کہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ تو دکان کے اندر پڑی ہے، آپ آ کے خود اٹھا لو، بس مجھے پیسے دے دو۔ ہرگز دکان کے اندر اپنے بچے کو جانے کی اجازت نہیں دیں۔ دوسری اہم بات کہ بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے اور سمجھایا جائے کہ دکان والے سے یا دکان پر موجود دیگر گاہکوں سے فاصلہ برقرار رکھنا ہے، کم از کم 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، اور پھر دکان سے چیز خریدنی ہے، بات کرنی ہے۔ تیسری اہم بات، بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ جب بھی کوئی چیز خریدو تو اونچی آواز میں بات کرنی ہے، گھبرا کر، شرما کر، ڈر کر بات نہیں کرنی، پوشیدہ انداز میں خفیتاً تقاضا نہیں کرنا چیز کا، بلکہ علی الاعلان، تاکہ آس پاس کے لوگ بھی سنیں کہ کوئی بچہ یا بچی چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کی خاموشی سے یا آپ کی گھبراہٹ سے یا آپ کے شرمانے سے کوئی غلط مطلب دکاندار نہ نکال لے۔ اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ دکاندار کی کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا۔ وہ پوچھ رہا ہے آپ کے ابو کہاں ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے بڑے دنوں سے، آپ کی والدہ کیسی ہیں، آپ کے بھائی کدھر ہیں، آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے، آپ کے کیا حالات ہیں، آپ کو کیا چیز پسند ہے، کسی بات کا جواب نہیں دینا، بلکہ ایسے سوالات گھر آ کر بتانے ہیں اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائیوں کو کہ دکاندار مجھ سے ایسے سوالات کرتا ہے، آپ اس کو منع کریں کہ مجھ سے ایسی بات نہ کیا کریں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر کوئی دکاندار یا کوئی بھی اجنبی آپ کو کوئی لالچ دے رہا ہے، آپ کو گفٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، یا دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ بیٹا ابھی مفت میں لے جاؤ، بعد میں پیسے دے دینا، تو ہرگز ایسے تحائف قبول نہیں کرنے، ہرگز گفٹ نہیں لینا کسی اجنبی سے، اور قرض تو لینا ہی نہیں بالکل۔ یہ قرض ہمیشہ آپ کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، آپ کی عزت خطرے میں آ جائے گی، حتیٰ کہ آپ کی جان تک لے لی جائے گی۔ قرض کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گا کہ کچھ مزید بات کروں۔ ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اسلامی جرنیل تھے بہت بڑے، اور انہوں نے شمالی افریقہ کے بہت علاقوں کو فتح کیا۔ ایک مرتبہ یہ قیروان کی بستی میں پہنچے، جو آج بھی تیونس سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو وہاں پر چوکی بنانے کی ضرورت پیش آئی، تو اہل علاقہ نے ان کو بتایا کہ یہاں قریب میں جنگل ہے، اس طرف آپ مت جائیے گا، کیونکہ اس جنگل میں آدم خور درندے رہتے ہیں، آج تک جو بھی وہاں گیا کبھی وہاں سے واپس نہیں آیا۔ تو عقبہ بن نافع مسکرا دیے اور فرمانے لگے، ہاں کبھی ہم بھی مخلوق سے ڈرا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا ایسا سلیقہ سکھا دیا کہ اب پوری کائنات کا ڈر اور خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ جنگل کے کنارے پر چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا، یا ایتھا السباع والحشرات، اے جنگل میں رہنے والے درندوں، پرندوں، حیوانات، حشرات، نحن اصحاب رسول اللہ،
ہم اپنے نبی کے رضاکار ہیں، ان کے وفادار ہیں، ان کے ساتھی ہیں، انہی کے کام کو لے کر پوری دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں موجود ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فَمَن وَجَدْنَا بَعْدَهُ قَتَلْنَا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے اس اعلان کے بعد اگر کوئی یہاں پایا گیا تو پھر اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ تو آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا اور زمین کی وسعتوں نے اس منظر کو محفوظ کیا کہ جنگل کے سارے درندے، شیر سے لے کر ہاتھی تک، زیبرا سے لے کر چیونٹی تک، اپنی اپنی فیملیز، اپنے اپنے بچوں کو لے کر وہ جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ یہی عقبہ بن نافع ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو 3 وصیتیں فرمائی۔ یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ بیٹا پھٹا پرانا لباس پہننا پڑے پہن لینا، فاقہ کرنا پڑے کر لینا، لیکن کبھی قرض نہ لینا۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ بیٹا آپ ہم سے تقاضا کریں، آپ کو جو چیز چاہیے ہمیں بتائیں، تھوڑا انتظار کر لیں اپنی وش پوری ہونے میں، لیکن کسی اجنبی سے، بالخصوص دکان والوں سے کبھی قرضہ مت لیجئے کہ یہ قرضہ دینے والے آپ کی عزت کے بھی دشمن ہیں، آپ کی جان کے بھی دشمن ہیں۔ اگر ان کو قرضہ دینے کا شوق ہے آپ کے والدین کو دینا، بچے کو قرضہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرضہ بچے کی موت کا نتیجہ سامنے لے آتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر دکاندار آپ کو اپنی دکان کے اندر بلاتا ہے، یا آپ کو سامان دینے میں تاخیر کرتا ہے، یا آپ کے گال تھپ تھپاتا ہے، چہرے پر ہاتھ لگاتا ہے، آپ کو کندھے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہرگز اس دکان پر 1 سیکنڈ کے لیے بھی مزید وقت مت گزاریے، فوراً وہاں سے چلے جائیے، اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دیجیے، اور پھر اپنے والدین کو یہ حقیقت بتائیے کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ ایسا شخص یقیناً بدنیت ہے، اور اس کی بدنیتی اللہ انہی اعمال کے ذریعے ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار بچے کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کو لطیفہ سناتا ہے، اس کو ہنساتا ہے، اس کو پیسے دینے میں پس و پیش کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں دینے کے بجائے بائیں ہاتھ آگے کرتا ہے، بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ آگے، تو آگے سے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مذاق کو انجوائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لذت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں سے دوڑ جانے کی ضرورت ہے، وہاں سے اپنے گھر چلے جانے کی ضرورت ہے، اور آئندہ کے لیے اس دکان پر نہیں جانا۔ اور محترم والدین، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم دیجیے۔ ان کو بتائیے کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی ان کو گڈ ٹچ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی ان کے قریب کیوں نہ ہو، اس کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے بچوں کی باڈی کو۔ یہ اپنے بچوں کو کلیئرلی بتائیے، شرمائیے مت، اپنے بچوں سے بے تکلف ہو جائیے، ان سے فاصلہ کم کیجیے، ان سے ان کی دل کی باتیں سنیے، اور دنیا کے جو اس وقت برائی کا ماحول ہے اس کو اپنے بچوں سے چھپانے کے بجائے بچوں کو اعتماد میں لیجئے، اور اس ماحول میں کیسے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیسے بچ کر رہنا ہے، اس پر ان سے بات کیجئے۔ ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ کوشش کیجئے اگر بچے کو یا بچی کو کسی دکان پر بھیجنا بھی ہے تو ایسی دکان پر بھیجئے جہاں سیکیورٹی کیم لگے ہوئے ہوں، اور جو محلے کے اکابر حضرات ہیں، بڑے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ دکان والوں کو مجبور کریں، مالکان کو مجبور کریں کہ اپنی دکان پر کیمرہ لگاؤ۔ ایک تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر دکان میں چوری ہوتی ہے، ڈاکہ پڑتا ہے تو شناخت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ کوشش کیجئے کہ جب بچے کو دکان کے لیے بھیجیں تو دروازے میں کھڑے ہو کر اس بچے پر نگاہ رکھیں کہ وہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس انداز میں جا رہا ہے، دکان پر کتنی دیر لگا رہا ہے، اور دکان پر کس انداز میں کھڑا ہے۔ کبھی کبھی بچے کے علم میں لائے بغیر چپکے سے اس کے پیچھے جا کر آبزرو کیا کریں کہ بچہ میری ہدایات کے مطابق ہی چیز لے رہا ہے نا۔ اگر وہ آپ کی ہدایات کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کو گفٹ دیجیے، اس کو انعام دیجیے، اس کی تعریف کیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ کی ہدایات سے کوتاہی برت رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیے۔ آخر میں سب سے اہم بات، اپنے بچوں کو حفاظت کی دعائیں سکھائیے، ان کو بتلائیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح و شام بچے پڑھا کریں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا اپنے بچوں کو سکھائیے، مختصر سی ہیں، مشکل نہیں ہے، کسی کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ اور جو والدہ ہیں، والد ہیں، وہ بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے بالکل ان کو پاکٹ منی بھی دیں، ان کا بیگ اچھا تیار کریں، ان کی واٹر بوٹل تیار کریں، ان کے شوز پالش ہونے چاہیے، ان کا یونیفارم بہت اچھا ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہے،
لیکن دعاؤں کا حصار بھی ہونا چاہیے، دعاؤں کا قلعہ بھی ہونا چاہیے، دعاؤں کی اور حفاظت کی ایک یوں کہیے کہ سیکیورٹی وال ان کے ارد گرد ہونی چاہیے، تاکہ شیطان کی دست و برد سے ہمارے بچے محفوظ و مامون رہیں۔